افغانستان میں نشے کے عادی شخص کی زندگی یہاں اس جگہ کبھی اسی طرح ختم ہوتی ہے۔ محکمہ صحت کے کارکن ان مقامات سے منشیات کے عادی افراد کو علاج کے مراکز لے جاتے ہیں، لیکن آج انہیں نشے کی لت میں مبتلا 3 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ کابل کے پل سوختہ پر ہیلتھ ورکرز کے لیے ٹریفک اور ہجوم کے درمیان سے لاشوں کو نکال کر تدفین کے لیے لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر خاندان کا کوئی پتہ نہیں ملتا تو انہیں کسی بے نام قبر میں دفنا دیا جائے گا جہاں کوئی ان کے لیے آنسو بہانے والا نہیں ہوگا۔ افغانستان میں اس طرح تنہا دفن کیا جانا شرم کی بات ہے۔ عملے کے اراکین اور سرکاری عہدیداروں کے لیے یہ ایک یاد دہانی ہے کہ وہ سب کی مدد سے قاصر ہیں۔ خاص طور پر جب ہم سردیوں میں یہاں آتے ہیں تو ہمارا مقصد ان کی جان بچانا ہوتا ہے۔ سردیوں میں ٹھٹر جانے کی وجہ سے ان میں منشیات کی مقدار محسوس کرنے کی طاقت نہیں ہوتی اور اس کو زیادہ بڑھا دیتے ہیں جو ان کی موت کا سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ منشیات کے عادی یہ افراد ہیروئن، مورفین، افیون اور کرسٹل میتھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ عام طور پر موت کی وجہ منشیات کی زیادہ مقدار ہی ہوتی ہے۔ انہیں تدفین کے لیے کابل کے قبرستان میں لے جایا جاتا ہے۔ یہاں ایسی کتنی لاشیں دفن ہیں کسی کو معلوم نہیں۔ حکام یہاں دفن ہونے والوں کا حساب نہیں رکھتے۔ غلام یحییٰ کا بھائی بھی اسی پل کے نیچے نشے کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اپنے بھائی کی طرح یحییٰ بھی نشے کا عادی ہے اور اسی پل کے نیچے رہتا ہے۔ وہ اپنے دکھ اور شرمساری کو بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہ مذہبی رہنما نشے کے عادی افراد کی اموات کے لیے کیا کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نشہ کرنے والے گویا خودکشی کرتے ہیں اور چونکہ وہ خودکشی کرتے ہیں اس لیے ان کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ان کی میت کو غسل بھی نہیں دیا جاتا۔ ہماری ماں اسے پل سوختہ کے نیچے اس طرح مرنے کے لیے دنیا میں نہیں لائی تھی۔ اس نے بھی اپنے لیے ایسا نہیں سوچا ہوگا، لیکن میں اسے کسی قبرستان میں دفن تک نہیں کر سکا۔ پل سوختہ کے علاقے میں یہ صرف غلام یحییٰ کی کہانی نہیں ہے۔ پورے افغانستان میں اسے نشے کے عادی افراد کا ٹھکانہ مانا جاتا ہے۔ مغربی کابل کا یہ پل گزشتہ 2 دہائیوں سے اس لت کے عادیوں کا بڑا ٹھکانہ بن گیا ہے۔ صرف کابل نہیں بلکہ دوسرے صوبے سے آنے والے منشیات کے عادی افراد بھی یہاں گندگی کے ڈھیر پر زندگی گزار دیتے ہیں۔ گھر سے نکالے جانے کے باعث ان میں سے بیشتر افراد کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ گندگی، کالی دیواروں اور بدبودار پانی سے بھری اس جگہ کو بند کرنے کی کئی بار بے سود کوشش کی گئی، لیکن یہ بدستور ان کا ٹھکانہ بنی ہوئی ہے۔ نازو اپنے پیاروں کی تلاش کرنے والے بہت سے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کا شوہر اور بھائی بھی اسی لت میں مبتلا ہیں۔ نازو کے خاوند کو افیم کی لت تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی اور اسے 6 لڑکوں کی پرورش کی ذمہ داری کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا۔ افغانستان میں گھر چلانے والی اکیلی عورت کی زندگی خاص طور پر بہت دشوار ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہی ہے جو ہیروئن کا عادی ہے۔ گزشتہ 5 ماہ میں کارتینوں، ارزاں قیمت، جدہ، پامیر سنیما اور شمالی کے چکر لگا رہی ہوں کہ کوئی مجھے میرے بھائی کا ٹھکانہ بتا دے۔ مجھے علاقوں کی پہچان بھی نہیں، ہر ایک سے پوچھتی ہوں اور رات 10 بجے کے قریب گھر پہنچتی ہوں۔ میں ایک عورت ہوں، یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتی کہ خدا نہ کرے کہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے یا پیٹھ پیچھے میرے بارے میں کوئی بری بات کرے۔ اپنے بچوں کی پرورش کے ساتھ نازو کے سر پر اپنی ماں اور بھابھی کی ذمہ داری بھی ہے۔ وہ لوگوں کے کپڑے اور برتن دھو کر روزانہ 200 روپے کما پاتی ہے۔ میں نے اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ماں سے کہا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے، اس درد کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں زہر کی گولی لے آؤں اور ہم ایک ساتھ سب ختم کر دیں۔ افغانستان ایڈکشن کرائسس کی اگلی قسط میں ہم آپ کو یہاں اگنے والے ایک مقامی پودے سے بننے والی ایک الگ نشہ آور چیز کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک ایسا جال ہے جس میں ایک شخص پھنستا ہے اور اس کا پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ افغانستان میں منشیات کی پیداوار نے سب سے زیادہ شاید افغان باشندوں کو ہی متاثر کیا ہے، لیکن دنیا کے اور بھی کئی ملکوں میں لوگوں کی زندگیاں تباہ کی۔
پاکستانی معاشرے پہ اس کا براہ راست بہت ہی گہرا اثر پڑا ہے۔ تو اسی بارے میں کچھ تاریخی پس منظر اور موجودہ حالات کے بارے میں ہم بات کریں گے پشاور میں موجود ہمارے نمائندہ شمیم شاہد سے۔ شمیم شاہد، 80 اور 90 کی دہائی میں ہیروئن پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بنی، تو جو ہمارے ینگر ویورز ہیں پہلے تو ان کے لیے بتائیں کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور کیا پھر اب حالات اسی طرف جا رہے ہیں، کیا ویسے ہی حالات پیدا ہو رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ اس وقت روس کے خلاف جنگ تھا افغانستان کی سرزمین سے، اور اس میں جو ملوث کمانڈر تھے، مجاہدین کمانڈر تھے، جو ملیشیا کمانڈر تھے، یا جو مقامی اور قبائلی ٹریڈرز تھے، تو ان کی وساطت سے افیون سے ہیروئن بننا اور اس کے بعد اس کی اسمگلنگ کا سلسلہ نہ صرف قبائلی علاقوں، افغانستان کی سرحدی علاقوں سے پاکستان، بلکہ پاکستان، ایران اور ترکی کے راستے یہ یورپ تک، مشرق وسطیٰ تک، مشرق بعید کے ممالک تک پہنچ گیا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جہادی ضروریات تھی، جو جنگی ضروریات تھی، اسی کی پورا کرنے کے لیے ہیروئن کو، ایک ہیروئن کی اسمگلنگ کو پروموٹ کیا گیا اس خطے میں، اور اس میں بہت زیادہ لوگ جو تھے ملوث تھے۔ اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے اور میرے پاس ہے بھی کہ یو ایس ٹاسک فورس آن نارکوٹکس اینڈ ٹیررزم نے ایک ڈاکیومنٹ شائع کی تھی، کوئی 33 صفحے کی ڈاکیومنٹس تھی، اور اسی میں مختلف جہادی کمانڈروں، جہادی رہنماؤں کے نام تھے جو ہیروئن کے بنانے میں اور اس کی اسمگل میں ملوث تھے اور افیون کی کاروبار میں ملوث تھے۔ تو اس وقت سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی تھا، جب 1992 میں ڈاکٹر نجیب کے استعفے کے بعد مجاہدین کی حکومت قائم ہو گئی، تو اس میں کوئی مطلب ایک تو افغانستان تقسیم ہو گیا مختلف چھوٹے چھوٹے خود مختار ریاستوں میں، کمانڈروں نے، جہادی رہنماؤں نے، اور انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں ہیروئن کی، افیون کے پیداوار کو، تو اس وقت بھی یعنی پیسے کی ضرورت تھی جہادی کمانڈرز کو، اور انہوں نے اسی کو استعمال کیا ایک ذریعے کے طور پہ، اور پھر اس کی اسمگلنگ جو تھی بہت سے مختلف ملکوں تک پھیلی۔ یہ بتائیے، ہم جانتے ہیں کہ طالبان نے سن 2000 میں پوسٹ کی کاشت پہ پابندی لگائی، پھر ایک ہی سال بعد 2001 میں وہ اٹھا بھی لی، کیونکہ مقامی سطح پہ بہت بیک لیش بھی آتا ہے، لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے آمدن کا ذریعہ ہے۔ امریکہ نے بھی تقریباً $8.5 ارب خرچے پوسٹ کی کاشت اور منشیات کی پیداوار کو روکنے کے لیے، لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ اس وقت جو حالات ہیں، شدید معاشی بحران سے افغانستان گزر رہا ہے، کیا لگتا ہے کہ طالبان اب اگر پابندی لگاتے ہیں تو وہ اس پہ عمل بھی کرا سکیں گے؟ میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو افغانستان میں اس وقت جو ہے نا معاشی بحران بہت زیادہ ہے، بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ 2019 میں یو این کے ایک رپورٹ کے مطابق صرف ہلمند میں جو تھے، اور اس میں 1,20,000 لوگوں کو جو روزگار تھی وہ افیون کے پیداوار اور افیون سے جو مطلب اسمگلنگ تھی اسی میں تھی۔ اب چونکہ ایک تو طالبان نے دیکھے، اگر دیکھا جائے تو یہ جو ماضی قریب ہے، طالبان کے 60% ریسورسز جو تھے وہ اوپین سے پورے ہوتے تھے، وہاں پر یہ ٹیکس لیتے تھے مختلف ہلمند میں اور دیگر ہلمند میں ان کی مکمل عملداری تھی، مگر وہاں پر افیون کا پیداوار جو تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اس سے یہ ٹیکس لیتے تھے۔ اسی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ طالبان اس وقت مشکل ہوگا ان کے لیے کرنا۔ اور آخر میں مختصراً بتائیے گا شمیم شاہد کہ اس وقت پاکستان کس قدر تیار نظر آ رہا ہے؟ آپ کے حکام سے بات ہوئی ہے، کتنی تیاری ہے کہ اگر دوبارہ سے ڈرگس کی اسمگلنگ کا دائرہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، یہ مسئلہ بڑھتا ہے افغانستان کے معاشی بحران کی وجہ سے، تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے، اپنی عوام کے تحفظ کے لیے، منشیات سے لوگوں کو بچانے کے لیے تیار ہے؟ اس وقت سیکورٹی فورسز کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ملحقہ جو ضلع خیبر ہے اس میں کل رات بھی ایک کارروائی کی گئی ہے، جس میں افغانستان سے 12 کلو گرام ہیروئن اور 2 کلو گرام اوپین جو تھی اس کی اسمگلنگ ناکام بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح آج میرے اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ماضی کی نسبت اس وقت پاک افغان سرحد جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہے، اور پاک افغان سرحد میں مختلف پوائنٹس پر انہوں نے چوکیاں قائم کی ہے، جہاں سے جو افغانستان سے لوگ آتے ہیں یا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں ان کی سخت تلاشی دی جاتی ہے، ان پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ اور اسی طرح جو پاک افغان سرحد سے
خیبر پختونخوا کی مختلف شہروں، پاکستان کی مختلف شہروں کو جو سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں، وہاں پر وقتاً فوقتاً یہ ناکہ بندیاں کرتے ہیں اور چھاپے بھی وہاں پہ مارے جاتے ہیں اور چوکیاں وہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ شمیم شاہد پشاور سے ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ ان معلومات کے لیے۔ مہربانی۔ اور یہاں کو بتاتے چلیں کہ امریکی تحقیقی ادارے بروکنگز کی رپورٹ کے مطابق جب سن 2000 میں طالبان نے پوست کی کاشت پر پابندی لگائی تھی تو عالمی منڈی میں افیون کی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا، یعنی یہ کاروبار مزید منافع بخش بن گیا۔ تو اسی لیے اسے ختم کرنا خاصا پیچیدہ ہے، اور خصوصاً اب جبکہ سنتھیٹک ڈرگز کا کاروبار بھی اس سے مقابلہ کر رہا ہے۔